Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Asma Jahangir Conference organizers, Muniza, उनके फैमिली. आसमा जहांगीर साहिबा को मैं बड़ी छोटी थी, हम स्कूल कॉलेज में थे, तो मैं ह्यूमन राइट्स के साथ उनके साथ काम करना चाहती थी, देखती थी, और फिर मैंने बाकायदा ज्वाइन किया और उनके साथ काम किया. मुझे बड़ा एज़ाज़ हासिल है. जब वो कोयटा तशरीफ़ लाई तो मैं ख़ुद ड्राइव कर रही थी और वो मेरे साथ बैठी थी और वो कह रही थी कि राहिला, मैं हैरान हूँ कि आप कैसे इतने इस वक्त इस तरह से, मैंने नई नई शुरू की थी ये लॉ प्रैक्टिस, तो उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ कि आप कैसे इस माहौल में इस तरह से सर्वाइव कर रही हैं. मैंने कहा नहीं, मेरे ख़्याल में मुझे उस सवाल की उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि मुझे कोई मुश्किल इतनी होती नहीं थी. हमारा माशरा बलूचिस्तान का लोग कहते हैं बड़ा टफ़ है, चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि बड़े सादा और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं. इश्यूज़ हर जगह होते हैं, इश्यूज़ कहाँ नहीं होते, लेकिन सच्ची बात है कि मुझे बहुत एक कंफर्ट रहा और अल्लाह का शुक्र है कि हम चीज़ों को आसानी के साथ, चैलेंजेस ऑफ कोर्स देयर, लेकिन मैं आगे बढ़ी. सबसे पहले तो मैं, जैसे मेरी दो बहनों ने बताया कि उन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा, मैंने जनरल इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन मैं जब 2000 में मैंने एक तरह से पॉलिटिक्स शुरू की थी, तो 99 में मैं नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन की पहली दफ़ा मेंबर बनी. तो हमें जो है वो इनके खैरपुर जाने का मौका मिला. तो नफीसा शाह साहिबा हमारे सामने बैठी हैं. तो मुझे हमें बताया गया कि एक नाजिम हुई हैं इलेक्ट, तो हमारी उनसे मुलाकात है. तो हकीकत में मुझे इतना शौक़ था कि मैं उस वक्त तो बहुत ही यंग लड़की थी, तो मैंने कहा मैं उन्हें देखूं, नफीसा शाह कौन है, कैसी हैं, और किस तरह से. उस वक्त मेरा सियासत से इस वक्त कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था कि एक बहुत यानी कि मोहब्बत का एहसास हो रहा था कि एक लड़की जो है इस तरह के माहौल में जो है वो पहली नाजिम बनी है. तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा वो था. तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उसके बाद सियासत में आऊँगी. तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा एक तजर्बा रहा. बड़ी एक उससे आई थी, एक दबदबे रोब से आई थी, तो मुझे आज तक याद है मेरे जहन के किसी गोशे में. तो उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उन्होंने अनाउंस किया जी कि एक हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन. तो मैं अपना एक कोर्स करने गई थी यूएसए. तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि बलूचिस्तान में किसी को भी ना ख़ातून को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था कि वो नाजिम का इलेक्शन लड़े. काउंसलर के लिए सब कह रहे थे. तो मुझे बड़ा एक वो हुआ, हालांकि मेरा कोई ऐसा मतलब प्लान नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी. तो मैंने फिर उसी वक्त मैंने कहा मैं नाजिम का इलेक्शन लड़ूंगी, और मैंने अपने पेपर्स जमा करा दिए. उस वक्त मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और सब ने कहा कि नाजिम का इलेक्शन और एक औरत और वो फलाना ये वो, सो यंग, 24 ईयर्स बैक. तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी. तो उसके बाद मेरी मदर भी नाराज़ हो गई, क्योंकि आपको पता है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में एक अजीब सा माहौल होता है और बड़ा एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एक दूसरे के साथ बाकायदा एक लड़ाई वगैरह की नौबत आ जाती है. मुझे ना कोई तजर्बा था ना कुछ था, तो जमा नहीं कराए नाजिम के लिए, काउंसलर्स के लिए कराए थे. मुझे कुछ पता नहीं था कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, क्या होता है. और ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में. आई एम द ओनली वन जो पॉलिटिक्स में आई. मेरे जो हैं ज़्यादातर फैमिली ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशन और इस हवाले से बहुत उनका काम है, फीमेल में भी और मेल में भी. तो मैंने जब अपने ये स्टार्ट किया तो मुझे इतना पता था कि मैंने लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है. तो मैंने डोर टू डोर अपनी कैंपेन शुरू की. तो उसमें मैंने देखा कि लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस था, और जितनी भी ख़ास तौर पे ख़वातीन थीं वो मुझसे बाकायदा कहती थी आप हमारे लिए क्या करेंगी. तो मैंने देखा कि यहाँ तो लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं, और मैं जितना मेरी वसात थी मैं उनको जवाब दे देती थी. होते होते तो मेरे ज़हूर शवानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते थे, चले गए हैं. और मेरे सीनियर थे लॉ में, चैम्बर में, जस्टिस भी रहे हैं शरीयत कोर्ट के. तो वो मेरे साथ थे. तो उनके ट्राइब के कोई बंदा मेरे अगेंस्ट खड़े थे. तो उन्होंने ज़हूर शवानी साहब को पैगाम भेजा कि भाई इस लड़की को कहो कि ना अपना टाइम ज़ाया करे ना मेरा टाइम ज़ाया करे, बैठ जाए तो हम कुछ ना कुछ ले दिला के बिठा दे. तो
تو میں شوانی صاحب نے کہا بچے آپ کر سکتے ہو، میں نے کہا جی میں کروں گی، میں نہیں بیٹھوں گی، آپ کی سپورٹ چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں پھر میں پورے علاقے میں گئی، میں نے ایک گھر بھی نہیں چھوڑا کہ جس میں جا کے میں اپنا پیغام نہ دوں، ووٹ دیں نہ دیں. تو بڑا اوپن مائنڈ کے ساتھ آئی تھی، کوئی سیاست کا پتہ نہیں تھا. تو یقین کریں 15 دن کے بعد انہی شخص کی فیملی نے پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے اس لڑکی کو روکو، یہ تو میری خواتین گھر کی بھی اس کو ووٹ دے رہی ہیں. وہ اتنی امپریس ہو گئی. تو وہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب تک آپ اپنے بات نہ دوسرے تک نہیں پہنچاتے، اور آپ کا اپنا بھی ایک کردار ہوتا ہے، آپ کا اپنا بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، جب آپ ان تک پہنچاتے ہیں تو یقیناً آپ کی بات کو سنا جاتا ہے. بڑے ایشوز میں ہوں گے، بہت سے صوبوں میں بہت سے ایشوز ہوں گے ویمن کے حوالے سے، لیکن میں نے سیاست میں دیکھا ہے کہ آپ الیکشن لوگوں وہ سوچتے ہیں جب تک آپ انہیں ایک چیز پازیٹیو انداز میں سمجھائیں گے نہیں، لڑ کے نہیں، دوسرے انداز میں نہیں، اور خاص طور پہ بینگ اے ویمن آپ کو یہ چیلنج ضرور ہوتا ہے کہ آپ پہ ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، خاص طور پہ پالیٹکس میں، کہ آپ پالیٹکس میں آ گئی ہیں تو اب دیکھیں آگے جو ہے آپ کو اگر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے تو عورت کی ڈبل ہو جاتی ہے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو آپ کی طبیعت ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ تو میرا پہلا انٹرسٹ تھا سیاست میں. میری والدہ ناراض ہو گئیں، میں ہار گئی کچھ ووٹوں سے، کیونکہ آخر میں انہوں نے نکاح نامے پہ بھی اجازت دے دی، انہوں نے جو ہے وہ بلز پہ بھی دے دی، بلکہ جو بھی ہوا. لیکن وہ میرا انٹرسٹ ہوا فرسٹ، اور مجھے پھر پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ہوا کہ آپ ہماری پارٹی میں پڑھی لکھی ہیں. تو میری مدر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں تو کسی صورت نہیں دوں گی. پہلے وہ مجھ سے ناراض تھیں کہ تم نے کیا مصیبت ڈال دی. لیکن آج وہی مدر میرے پہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو اپنی بہت سی سیکریفائی پرسنل بھی، یعنی آپ کی جو شخصی تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی فیملی کو بھی ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنز کو اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا پڑتا ہے. دوسرا پھر میں 2002 میں پہلی دفعہ ممبر بنی اسمبلی کی. بالکل ینگ تھی، کچھ سمجھ نہیں تھی. پارلیمنٹری سیاست اور عام سیاست میں بہت فرق ہوتا ہے. جب آپ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کس طرح سے چلتا ہے. ادھر آپ سارے علاقے کے ممبر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ ویمن سیٹ پہ آپ آتے ہیں تو پورے بلوچستان کی آپ ویمن کو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم 17% تھے، تو بلوچستان اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں 65 ہیں، اور اس میں ویمن کی سیٹس جو ہیں 11 ہیں ریزرو سیٹ. اس میں جنرل سیٹ پہ بہت کم خواتین جیت کے آئی ہیں، اور اگر آئی بھی ہیں 2 دفعہ تو وہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اگر ان کے ہسبینڈ کسی وجہ سے نہیں آ سکے یا کوئی اور نہیں آ سکا تو انہوں نے ان کی نشست کو کمپیٹ کیا ہے. لیکن یہ متھ بھی میں نے کوشش کی توڑنے کی کہ بھئی ایک کامن عورت جو کہ جس کی فیملی میں کوئی ایک بڑا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے پولیٹیکل، اسے بھی آنا چاہیے اور اسے بھی آگے بڑھنا چاہیے. پہلے 5 سال تو اسی طرح گزرے. سیکنڈ ٹینیور میں پہلی دفعہ ایڈوائزر بنی 15 ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے میں جو ہے وہ تو 2015 میں پھر منسٹر بنی لا اینڈ پروسیکیوشن دیا. اس کے بعد میں 2015 میں اسپیکر بنی. 2015 میں فرسٹ ٹائم جب میں اسپیکر بنی، میری پارٹی نے مجھے یہ رسپیکٹ دی، نواز شریف صاحب نے. تو 10 منتھ تک میرا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ ایک خاتون کو اسپیکر بنا دیا لیکن 10 منتھ تک اس کا نوٹیفائی نہیں ہوا. اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ مطلب پہلا کویشچن یہ ہوا کہ شی از آن ریزرو سیٹ، اینڈ دین یہ کہ مطلب ہماری سوسائٹی میں مختلف لوگوں کے ممبرس کا تھا، سوسائٹی کا نہیں تھا کہ جی یہ جو ہے ہاؤ وی کین ول سے دا میڈم اسپیکر اینڈ دین ہاؤ ول اسٹینڈ فار ہر فار دا ویمن. تو یہ چیزیں بڑا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ بھی پورے پاکستان میں سب سے پہلے بلوچستان میں. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی.
لیکن اٹ از لائک دس. اور ہوا ایسا, اوپر کیسے بیٹھیں گی, جرگا سسٹم, نیچے ہم بیٹھیں گے. اور زیادہ تر وہاں آپ کو پتہ ہے نواب سردار کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, عزت تو وہ بہت دی, لیکن اختیار اور پوزیشن کے لیے نا ایک سب سے بڑا چیلنج جو میں آپ کو کہوں گی, ممبرس تو بن جاتے ہیں, سب سے بڑا چیلنج جو اختیار کا اور اس کی پوزیشن کا ہے کہ اسے ایکسیپٹ کرنا, ایکسیپٹنس بہت مشکل سے ہوتی ہے. مجھے ٹائم کا وہ آ گیا ہے, لیکن پھر 2018 میں میں نے جنرل الیکشن لڑا. رجیم چینج تھا, بڑا ٹف تھا. میں نے 2 سیٹس پہ کیا, پروونشل اور MNA کی سیٹ تھی, جس پہ پھر قاسم سوری جو جیت کے آئے تھے. میں نے 12 پارٹیز کو ہرایا اس میں. مجھے اس وقت بھی جنرل الیکشن کا ایز سچ اس طرح کا ایکسپوجر نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت تو ہماری پارٹی اتنی مشکل میں تھی کہ کوئی ٹکٹ کے لیے بھی مشکل تھا. تو دو ٹکٹس پہ فائٹ کرنا بہت ایک مشکل تھا. لیکن میں آپ کو یقین کریں, اٹس اے سروس. وین یو سرو دا پیپل, لوگوں نے مجھے سر پہ بٹھایا, لوگوں نے اتنی محبت دی, اتنے ووٹ تھے کہ میں حیران تھی. میرے تو پاس تو اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ وہ میرے کیمپین کو اس طرح سے چلا سکیں. اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج جنرل الیکشن کے لیے جو میں سمجھتی ہوں, جو بلکہ پہلا چیلنج, وہ ہے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے. اٹس اے فل سبجیکٹ. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ الیکشن میں ٹکٹ ملا کھڑے ہو گئے اور آپ اس کے بعد 200 ووٹ لے کے شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے. اس سبجیکٹ کہ آپ اسے کس طرح سے ماڈرن ٹیکنیکس کے حساب سے چلائیں گے. اور یقیناً آپ کو لیڈرشپ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہونی چاہیے, آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو, آپ کی کیمپین کو بہت اچھے انداز میں دیکھیں. یہ چیلنجز ہیں اصل میں جنرل الیکشن کے. اور ہم نے تو جس طرح کیا وہ ہو گیا. اور بہرحال یہ سبھی کہتے ہیں, آپ یہ سمجھیں گی شاید میں روٹین میں کہہ رہی ہوں, لیکن اٹس ٹرو کہ میں بالکل جیت کے ہم ہارے. اور وہی فارمز کا مسئلہ اور جو چیزیں آج کہیں جا رہی ہیں وہی چیزیں اس وقت 2018 کے میں سمجھتی ہوں کہ بدترین الیکشن تھے ہسٹری کے جو میں نے دیکھے. اور ہماری کوئی بھی سیٹ, ایک نواب ثناء اللہ صاحب آئے تھے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہ جیت سکا. بہت سی پارٹیز آؤٹ ہو گئی ہمارے سسٹم سے. ڈاکٹر مالک صاحب تشریف رکھتے ہیں, ونڈرفل CM ہمیں ملے 2016 میں. ان کی پارٹی بھی لاسٹ الیکشن میں نہیں آئی, تو بہت پارٹیاں الیکشن سے آؤٹ ہو گئیں. تو فیمیل کے حساب سے میں سمجھتی ہوں پارٹیز اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, یہ چیلنج اس کو اگر, تو پارٹیز کو اپنے ویمن پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. ویمن پہ ٹرسٹ ہیں, ان کو آگے بڑھائیں, چیزوں کو بہتر انداز میں کریں. بہت سی چیزیں کہنے کی ہیں, لیکن چونکہ ایک چٹ آ گئی ہے تو بس انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد تھینک یو, بہت شکریہ.